بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 4، سورۃ توبہ، آیت نمبر 111۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جان خریدی ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اس صفات کی وجہ سے کہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں تو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس بات پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بھی، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے وعدے کو زیادہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پس اے لوگو، تم اپنی اس بے پر جو تم نے اللہ سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشیاں مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر گناہ سے ہر وقت توبہ کرنے والے ہیں، ہر قسم کی عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، ہر وقت اللہ کی ثنا کہنے والے ہیں، السائحون، دعوت اور جہاد میں ہر وقت اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہیں یا روزے دار ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اور بہت خوشخبری سنا اس طرح ایمان لانے والوں کو اے پیغمبر۔ آیات کے اندر ترغیب الی الجہاد ہے، اور اس آیت کے اندر 10 تاکیدات ذکر کی ہے، یعنی ترغیب الی الجہاد بتاکیدات 10، 10 تاکیدات کے ساتھ گوئے کہ ترغیب الی الجہاد ہے۔ پہلے منافقین کا بیان تھا، اب پھر ترغیب الی الجہاد ہے، اور بعد میں 10 صفات ذکر کی ہے مجاہدین کی، تو ترغیب الی الجہاد بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تربیت اور ٹریننگ کا ذکر ہے کہ ایسی صفات والے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تمثیل دی ہے اور مثال دی ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ مومن کا مال اور اس کا نفس جو ہے وہ ایک سامان ہے، وہ مبیع ہے، اور جنت اس کے مقابلے میں قیمت اور ثمن ہے، اور اللہ تعالیٰ مشتری ہے، خریدنے والا، اور مومن جو ہے یہ بائع ہے۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ بائع جب مبیع کو بیچ دے تو پھر مبیع کے اندر بائع کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا بیچنے والا، اور اس میں مشتری کا اختیار ہوتا ہے، مشتری جیسے چاہے اس میں اس کو استعمال کرے، اس میں اس کا تصرف کرے۔ تو گویا کہ مومنو، جب تم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا، یہ بے کر لی ہے، تو اب تمہاری جان اور تمہاری مال تمہاری مرضی کے مطابق استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں اللہ جیسے چاہے گا تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے اوپر ان کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ بے شک یہاں 10 صفات کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت جو 10 تاکیدات ہے، ایک یہ ہے کہ ان اللہ اشتری، اللہ مشتری ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تاکید کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ اور تیسری تاکید یہ ہے کہ وعداً، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اعلیٰ لزوم کے لیے آتا ہے یہ تیسری، کہ یہ وعدہ اللہ کے اوپر لازم ہے۔ اور چوتھے نمبر پر، 5ویں نمبر پر یہ کہ حقاً، یہ سچا وعدہ ہے۔ اور چھٹے نمبر پر تاکید یہ ہے کہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ کتب میں بھی یہ وعدہ مذکور ہے۔
اور 7ویں نمبر پر بھی ہے کہ اوفا ذات کے ساتھ یہ وعدہ ہے جو وفادار ذات ہے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ فاستبشروا، اس کو خوشی کہا ہے۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ الفوز، یہ کامیابی ہے۔ اور نمبر 10 یہ کہ العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے مومنین سے ان کے نفس اور ان کے مال مقابلے کے لیے، اس وجہ سے کہ ان کو جنت ملے گی۔ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن، یہ مفعول مطلق فعل محذوف کے لیے، وعد اللہ وعدن، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کرنا۔ علیہ، یہ لزوم کا لیے ہے کہ یہ وعدہ اللہ کے اوپر لازم ہے۔ اور حق حقاً، یعنی یہ وعدہ سچا ہے۔ اور یہ وعدہ جو اللہ نے اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن کے اندر بھی ہے۔ قرآن کے اندر وہ آیتیں جو جہاد کی فضائل کے اوپر ہے، تو وہ آیتیں مراد ہے۔ ومن اوفا، اور کون زیادہ پورا کرنے والا بعہدی، اپنے وعدے کو، من اللہ کے مقابلے میں، من اللہ تو اوفا ذات ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی، پس خوشی حاصل کرو تم اپنے اس بے کے اوپر، الذی بایعتم کا معنی جو تم نے اللہ سے معاملہ کیا، بھی ضمیر الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ معاملہ بایعتم جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، اب یہ مجاہدین کی 10 صفات کا ذکر ہے، اور گویا کہ یہ ان کی ایک ٹریننگ اور تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس آدمی کے اندر اس طرح کی صفات موجود ہو تو وہ جہاد کر سکتا ہے۔ التائبون، یہ مرفوع ہے اور خبر مبتدا محذوف کے لیے، ہم التائبون، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں اور جنہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو دے دی ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ التائبون، ہر وقت ہر گناہ سے معافی مانگنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں۔ التائبون اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ دوام کا معنی دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر آن اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہر گناہ سے مانگتے ہیں۔ اور التائبون، ہر بری حالت سے، یہ گویا کہ توبہ طائب کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں۔ العابدون، یہ ہر آن ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ بدنی عبادات ہو، مالی عبادات ہو یا قلبی عبادات ہو، تمام عبادات کی طرف اشارہ ہے۔ الحامدون، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے حمد کرتے ہیں اور ہر آن اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت ان کے اوپر ہر وقت متوجہ ہے۔ جب انسان کے اوپر ہر آن اللہ کی نعمت برستی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر بھی اس کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ السائحون، معنی جو دعوت اور جہاد کے لیے سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی سیر اور سیاحت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بعض حضرات نے السائحون کا معنی الصائمون کے ساتھ کیا ہے، جو روزہ رکھنے والے ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو اصح قرار دیا ہے کہ یہ صحیح قول ہے۔ جبکہ السائحون سے تفسیر سراج منیر خطیب شربینی کی جو قدیم تفسیر ہے، اس نے السائحون سے الطلبہ، علم کے طالب علم مراد لی ہے، اور علم کے طلب کرنے والے جو ہے وہ بھی، کیونکہ سائح کا معنی جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا سفر کے لیے، تو اس میں 3 فائدے پھر ذکر کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مختلف علماء سے ملاقات کر لیں گے، بڑے بڑے علماء سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے مختلف قسم کے علوم اور فیض حاصل کریں گے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سفر کی عادت اور مشقت سے وہ آشنا ہو جائیں گے۔ الراکعون الساجدون، وہ جو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ نماز کے پابند ہوں گے۔ الآمرون بالمعروف، یہاں تک جو صفات کا ذکر تھا یہ ذاتی اصلاح کا ذکر تھا، گویا کہ اپنی ذاتی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، الراکعون، الساجدون تک ہے۔ الآمرون بالمعروف سے دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کرتے ہیں، تو گویا کہ الآمرون حکم کرنے والے ہیں بالمعروف نیکیوں کا، والناہون اور روکنے والے ہیں عن المنکر برائیوں سے،
اور وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حدود کا احکام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَالنَّاهُونَ کے اوپر واو آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ امر بالمعروف یہ دعوت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نہی عن المنکر اس کے ساتھ جمع ہو تو اب یہ دعوت ایک کاملہ ہے، کیونکہ وہ جمع کے لیے آتا ہے، دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے۔ جبکہ بعض قدیم نحات نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں۔ عرب کی یہ عادت ہے کہ جب وہ عدد گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 کہتے ہیں، تو وہاں جیسے کہ 7 کے بعد کہتے ہیں 8 نہیں کہتے، بلکہ 7 کے بعد کہتے ہیں اور 8، تو اس کو واو ثمانیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری امثلہ بھی ہے۔ وبشر المومنین، بشر باب تفعیل ہے، معنی تکثیر کا معنی دیتا ہے، بار بار خوشخبری سنا اور زیادہ خوشخبریاں سنا۔ المومنین میں الف لام عہد خارجی ہے، اس طریق پر ایمان لانے والوں کو جو مذکور ہے، التائبون العابدون جو صفات ذکر کی ہے، اس طریقے پر جو ایمان لاتے ہیں تو وہ بشارت کے قابل ہیں۔